يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے بعد بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردے اندر تشریف لانے والی میری ماں اور بہنوں، جس طرح آپ احباب کو معلوم ہے کہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ اچھی قیرت کے ساتھ قرآن پاک کو کمپلیٹ کیا ہے، مکمل کیا ہے. ہم سب قاری صاحب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. یہ قرآن اللہ رب العالمین کی بہت بڑی کتاب ہے. ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے اتاری ہے کہ جب بندہ ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دے رہے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جہاں اتنا نیکیاں ملتی ہوں، لیکن قرآن پاک واحد کتاب ہے کہ جب بندہ ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتا ہے. کہ جب بندہ کرتا ہے اللہم الف لام میم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنا اللہ رب العالمین کی کتاب ہے قرآن پاک، عمدہ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے زمین کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا ہے، آسمان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، پہاڑوں کا تذکرہ، دریاؤں کا، سمندروں کا، ہر چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک پھر کتنا بڑی کتاب ہے، قرآن پاک کتنا بڑی کتاب ہے. لیکن وہ حافظ، خوش نصیب حافظ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور دل میں یاد رکھا. اللہ رب العالمین کی اتنا بڑی کتاب، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن مسعود، مجھے قرآن پڑھ کے سنا. میں قرآن پڑھتا ہوں، جب اس آیات پہ پہنچتا ہوں میں یہ آیات پڑھتا ہوں: لو انزلنا هذا القرآن
علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی اتارتا تو یہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن پاک بڑی ہے، اور جب یہ حافظ اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کا دل کتنا بڑا ہوگا، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا سب سے بہترین وہ شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن کو پڑھتا ہے آگے پڑھاتا ہے۔ دنیا کی کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا کامیاب نہیں ہے، لیکن وہ شخص کامیاب ہے جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، وہ سب سے افضل انسان ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی کتاب ہے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آج طاق رات ہے، 27 کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس طاق رات کو پا لیتا ہے اس کی زندگی کی، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنا کس موڑ پہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن بھی فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایسی رات جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو اتارا، یہ ایسی رات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آگے فرمایا جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کی تلاش میں رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے۔ کیوں نہ ہم اس رات کو تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میرے بھائی دیکھیے اپنی زندگی میں کتنا ہمارے پچھلے سال دوست احباب رشتہ دار زندہ تھے، آج نہیں ہیں۔ ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، شاید اگلا رمضان آئے ہم اس دنیا سے نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اس کو پالیں، کوشش کریں، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ کو منائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کا ہاتھ خالی نہیں لٹاتے۔ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑا کر رو کر مانگتا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک ذکر اذکار میں لگا ہے، دعاؤں میں لگا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ سب سے افضل بندہ ہے۔
کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اور تلاوت نہیں بلکہ تلاوت بھی کریں اور سمجھیں بھی صحیح کہ اللہ رب العالمین اس آیات میں کیا فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات وقت سورت ملک اور سورت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، اور ڈیلی اس کا معمول ہے یہ تلاوت سجدہ اور سورت ملک پڑھ کے سوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں یہ صورتیں کہیں گی، یا اللہ دنیا میں یہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور پڑھتا تھا، آج اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے آگ سے بچا دیں گے۔ تو کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا اور سمجھنے والا ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور اس صحابی کو ایک سورت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، نماز کرواتا ہے، نماز کے بعد اور جب نماز کی قرات کرتا ہے اس کے بعد قل هو اللہ بھی پڑھتا ہے۔ ساتھی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایسے معاملہ ہے اور یہ سورت اخلاص لازمی پڑھتا ہے۔ اس صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو اس سورت کو کثرت کے ساتھ کیوں پڑھتا ہے؟ ساتھی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس سورت سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، گواہ ہو جا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی تجھ سے پیار کرے گا، تجھ سے محبت کرے گا۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل وہ انسان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن کو پڑھنے والا اور آگے پڑھانے والا، سیکھنے والا، آگے سکھانے والا، یہ سب سے افضل انسان ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بزرگ آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی سورت سکھلا دیجئے، مجھے قرآن نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں اس کو قرآن سکھاؤ۔ دیکھیے قرآن میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی کو نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے۔ جب قرآن کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہماری زندگی جو ہے اچھی بنے گی، اللہ رب العالمین ہماری زندگی جو ہے اچھی بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی ہمیں جنت کا مہمان بنائے گا۔ میرے بھائی قرآن سے بڑا پیار کریں اور محبت کریں۔ جو بندہ قرآن سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن کو اٹھاتے تو یقیناً ان کی چیخیں نکل جاتی، قرآن کو اٹھاتے چیخیں نکل جاتی۔ اتنا اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل انسان ہے۔ ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیات میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی قرآن کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ آج لیلۃ القدر کی رات ہے اور
اس کے بعد آخری رات ہوگی 29 کی، میرے بھائی کثرت کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ برکتوں والی رات، اور ایسے اس کو ضائع نہیں کرنا، تلاش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، گر گرا کر دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہم نے سنایا، آپ نے سنا، اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔